بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ازواج مطہرات سے محبت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری دنیا کی 3 اشیاء مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں: خوشبو، عورتیں اور نماز، جو کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں ہے۔ ترمذی سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے 3 اشیاء پسند تھیں: عورتیں، خوشبو اور کھانا۔ 2 اشیاء تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل گئی، ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مل سکی۔ آپ کو عورتیں اور خوشبوئیں تو مل گئی، لیکن کھانا سیر شکم ہو کر کبھی نہ کھایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے مابین باری مقرر کر رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: مولا، میری تقسیم اس چیز میں ہے جس کا میں مالک ہوں، لیکن اس چیز کے بارے میں مجھے ملامت نہ کر جس کا تو مالک ہے اور اس کا میں مالک نہیں ہوں، یعنی قلب انور۔ ابو داؤد بہقی سے نقل کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں قیام فرماتے تو ہمیں ایک دوسرے پر ترجیح نہیں دیتے تھے۔ کم ہی کوئی دن گزرتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر ایک کے پاس جلوہ افروز ہوتے، ہر زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لے جاتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت نہ فرماتے، حتیٰ کہ اس زوجہ محترمہ کے گھر تشریف لے جاتے جن کی باری ہوتی۔ ان کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بسر فرماتے۔ حضرت سعدہ بنت زمع رضی اللہ عنہا جب عمر رسیدہ ہو گئی اور انہوں نے اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ کو دے دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قبول فرمایا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کھیلنے کی خاطر میری چھوٹی چھوٹی سہیلیوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بین باری مقرر فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ کے ہاں 9ویں روز ہی تشریف لے جاتے۔ مسلم سے نقل کر رہا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر کے بعد تشریف لاتے تو اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم کے پاس تشریف لے جاتے اور ان میں سے کسی ایک کا قرب اختیار فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج مطہرات کے مابین قرہ اندازی فرماتے
غزوہ بنی مستلق میں یہ قرہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے نام نکلا۔ ابو داؤد اور بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ پر باقرہ سے نکاح فرماتے تو ان کے ہاں 7 روز قیام فرماتے، اگر صحابہ سے نکاح فرماتے تو ان کے ہاں 3 روز قیام فرماتے۔ ابن ماجہ سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا تو ان کے پاس 3 روز قیام فرمایا اور فرمایا تم اپنے اہل خانہ کے ہاں حقیر نہیں ہو، اگر تم پسند کرو تو 7 روز تمہارے پاس اور 7 روز اپنی دیگر ازواج مطہرات کے پاس بسر کرتا ہوں، اگر پسند کرو تو 3 روز تمہارے پاس قیام کرتا ہوں، پھر تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ انہوں نے عرض کی 3 روز کافی ہے۔ مسلم اور بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیالے میں کھانے کے لیے کچھ بھیجا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مقدسہ میں تھے۔ ام المومنین نے خادم کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اسے گرا دیا۔ پیالہ زمین پہ گرا اور وہ ٹوٹ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے ٹکڑے کو جمع کیا، پھر اس میں وہ کھانا ڈالا جو اس میں تھا، پھر 2 دفعہ فرمایا تمہاری ماں غیرت کھا گئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا پیالہ لیا اور اسے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی طرف بھیج دیا۔ حضرت ام سلمہ کا پیالہ حضرت عائشہ کو عطا کر دیا۔ بخاری سے نقل کر رہا ہوں۔ ابن اساکر ابن ضحاک حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت میں کیسے رہتے تھے؟ انہوں نے فرمایا وہ تمہارے مردوں کی طرح ایک مرد اکمل تھے، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ کریم اور سارے لوگوں سے زیادہ حسن خلق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تبسم ریز اور مسکراتے رہتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے ساتھ آپ کے کل کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ انہوں نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں سے زیادہ حسن خلق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے، نہ ہی بری بات کرتے تھے اور نہ بازاروں میں شور و غل فرماتے تھے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دیتے تھے، بلکہ درگزر اور معاف فرما دیتے تھے۔ ترمذی سے نقل کر رہا ہوں اور انتہائی اللہ تبارک تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ معافی کا طلبگار ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کرنے کے لیے یہ ویڈیو انتہائی ناکافی ہے۔
وما توفیقی الا باللہ۔